بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 47 ملاحظہ فرمائیں۔ تھائی مجھے لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اب بھی تھائی سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ تھائی کے سینے میں چھپایا۔ تھائی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے دن پر غنودگی طاری ہونے لگی اور پھر میں گہری نیند میں سو گیا۔ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی تھی۔ دارا روپوش تھا، شاید کسی پناہ گاہ میں دبکا اپنا علاج کرا رہا ہوگا۔ پیڈرو نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ میرا ساتھی ہونے کے شک میں وہ اب تک کئی لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر انہیں اپاہج بنا چکا تھا۔ اس کے آدمی بڑی سرگرمی سے مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پیڈرو اپنے آپ کو زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس شہر کا کوئی بڑے سے بڑا بدماش بھی اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو جائے اور اسے للکارے۔ اس کی حالت اس شیر جیسی تھی جس کے منہ سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ میں پرساد کو اس کے بنگلے سے اٹھا لایا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ بھی کیا تھا، اور اسے ایک دو ایسی چوٹیں بھی لگائی تھی جنہیں وہ اب تک سہلا رہا ہوگا۔ میرا بازو تو ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن مجھے تھائی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ابھی باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ فرساد کے زخم بھی منجمل ہو چکے تھے، لیکن ابھی وہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ دارا یا پیڈرو کے گنڈوں کا مقابلہ کر سکے۔ کانگ وقتاً فوقتاً مجھے باہر کی اطلاعات فراہم کرتا رہتا تھا، لیکن وہ بھی پیڈرو کے اندرونی حلقوں میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر ایک روز کانگ نے مجھے جو اطلاع دی وہ بڑی تشویشناک تھی۔ اس رات کانگ اور جانکی وغیرہ تو زخمی پرساد کو ٹک ٹک میں لے کر گئے، جبکہ میں اور سکھدر پیڈرو کی کار میں وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ راستے میں ہمیں پولیس نے روکا تھا اور ہم پولیس کو بھی غصہ دے کر بھاگ نکلے تھے۔ پولیس اگرچہ اس رات ہماری تلاش میں تھی، لیکن انہیں ہمارے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ہم کون ہیں۔ وہ پولیس افیسر سکھدر ہی سے باتیں کرتا رہا تھا، اور اب کانگ کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ اس پولیس افیسر نے سکھدر کو ایک مفرور مجرم کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ وہ تقریباً 3 سال پہلے ایک قتل کر کے بھاگا تھا۔ پولیس ریکارڈ میں اس کی تصویر موجود تھی اور پولیس افیسر نے اسے تصویر ہی سے پہچانا تھا۔ ہم جس گاڑی میں فرار ہوئے تھے وہ پیڈرو کی ملکیت تھی۔ بعد میں وہ گاڑی پولیس کو تھوریڈ تھائی روڈ پر ریلوے لائن کے قریب کھڑی مل گئی۔ اس سے اگلے روز ہی تو شورانی کو پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہوئے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ پولیس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ شورانی کے قتل سے ایک رات پہلے سوئے یہودی پر کوئی ہنگامہ ہوا تھا جس میں شورانی زخمی ہو گئی تھی۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس رات جو 2 آدمی پیڈرو کی گاڑی لے کر بھاگے تھے انہوں نے ہی اگلے دن شورانی کو قتل کیا تھا، اور انہیں ان 2 آدمیوں کی تلاش تھی جو اس رات پولیس کو دھوکہ دے کر بھاگے تھے۔ یہ صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ اگر سکھدر پکڑا گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا تھا۔ تمہیں پولیس نے شناخت کر لیا ہے سکھدر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری تصویر پولیس ریکارڈ میں موجود ہے۔ اب تمہیں تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ 3 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پولیس والے نے مجھے شناخت کیا ہے، حالانکہ میں ان 3 برسوں کے دوران میں پولیس والوں کے آس پاس پھرتا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال کل صبح جب وہ پولیس افیسر مجھے اپنے سامنے بھی دیکھے گا تو شناخت نہیں کر سکے گا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ 3 سال پہلے مجھے بال بڑھانے اور داڑھی رکھنے کا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن میری محبوبہ کو میرا یہ شوق پسند نہیں آیا۔ اس بات پر ایک روز ہم دونوں میں جھگڑا ہوا اور میں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں چند ہفتوں کے لیے بینکاک سے باہر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو میں نے سر کے بال بھی منڈوا دیے تھے اور داڑھی بھی صاف کر دی تھی۔ اس کے بعد میں آزادی سے شہر میں گھومتا رہا تھا۔ کوئی مجھے شناخت نہیں کر سکا۔ کئی مرتبہ ان پولیس والوں سے بھی آمنا سامنا ہوا جو قتل کے اس کیس کی تفتیش کر رہے تھے، لیکن وہ بھی مجھے پہچان نہیں سکے۔ چند مہینے پہلے میں مہاراج کے پاس آ گیا۔ مجھے پھر شوق ہوا اور میں نے داڑھی رکھ لی اور بال بڑھا لیے۔ میں زیادہ تر وارڈ ڈوسٹ میں رہا تھا اور باہر نکلنے کا موقع بھی کم ملتا تھا، اور پھر مہاراج نے مجھے وارڈ ٹریمٹ بلا لیا اور تمہارے ساتھ بھیج دیا۔ میرا خیال تھا کہ پولیس مجھے بھول چکی ہوگی۔ پولیس کسی کو نہیں بولتی، وہ تو اپنے مطلوب کو قبر سے بھی نکال دیتی ہے، میں نے کہا۔ بہرحال اب چونکہ تم نظروں میں آ چکے ہو اس لیے تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اطمینان رکھو لٹل ماسٹر، سکھدر نے کہا۔ اب پولیس مجھے نہیں پہچان سکے گی۔ سکھدر نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ دوسرے دن صبح جب وہ میرے سامنے آیا تو میں بھی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ داڑھی کے ساتھ اس نے باریک مونچھیں بھی صاف کر دی تھی اور سر کے بال بھی غائب تھے۔ وہ کئی روز سے میرے ساتھ تھا، اور اس روز پہلی مرتبہ میں نے بھرپور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عام تھائی باشندے پستہ کامد یا درمیانے قد کے ہوتے ہیں، لیکن سکھدر کا قد 6 فٹ کے لگ بھگ تھا۔ کثرتی بدن اور بازوؤں کے مسل ابھرے ہوئے، اس کا چہرہ بھی قدرے بھاری تھا۔ ٹھوڑی پر بائیں طرف جبڑے تک پرانے زخم کا تقریباً 3 انچ لمبا نشان تھا۔ زخم کا یہ نشان اب تک داڑھی میں چھپا رہا تھا۔ اس کی یہ ہویت دیکھ کر کوئی بھی شریف آدمی اس کے قریب آنا پسند نہ کرتا۔ گڈ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اب واقعی تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے لٹل ماسٹر، سکھدر نے کہا۔ تم پاتم کے پاس چلے جاؤ، وہ اس وقت اپنے ورک شاپ میں ہوگا۔ اس سے کہو مجھے شام 6 بجے فون کرے، میں نے کہا۔ تم مجھ سے یہ بات فون پر بھی کہہ سکتے ہو لٹل ماسٹر، لیکن میں سمجھ گیا کہ تم مجھے وہاں کیوں بھیجنا چاہتے ہو، سکھدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
تھائی نے اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے بھی کہہ دیا۔ سکھدر پاتم والی گاڑی لے کر چلا گیا۔ پاتم اس روز یہ گاڑی یہاں چھوڑ گیا تھا، لیکن آج اسے پہلی مرتبہ استعمال کے لیے باہر نکالا گیا تھا۔ پاتم کا ورکشاپ شہر کے شمال میں واقع بس ٹرمینل کے قریب تھا۔ پورے شہر سے گزر کر وہاں تک جانا پڑتا۔ میں نے سکھدر کو وہاں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ سلیے میں وہ کسی کی نظروں میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور میں نے اٹھایا۔ میں پاتم بول رہا ہوں باس۔ میرے ہیلو کے جواب میں آواز سنائی دی۔ میرے پاس تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آیا ہے جس نے مجھے تمہارا پیغام دیا ہے۔ ایک تو مجھے اس پیغام پر حیرت ہے، اور دوسرے وہ آدمی وہ نہیں جو وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے۔ اسے میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، وہ سکھدر ہی ہے اور تمہاری گاڑی لے کر آیا۔ گاڑی تو میں نے دیکھ لی تھی، پاتم نے کہا۔ سکھدر کو اس روز میں نے ایک ہی مرتبہ تمہارے گھر دیکھا تھا، داڑھی مونچھے اور بڑے بڑے بال، لیکن اب وہ سکھدر ہی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مزید تسلی کرنا چاہتے ہو تو اس سے میری بات کرا دو اور اسے واپس بھیج دو۔ ہولڈ کرو، میں اسے بلاتا ہوں، پاتم نے کہا۔ چند میں خاموشی رہی، پھر ریسیور پر سکھدر کی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ واپسی پر شہر میں گھومتا پھرتا ہوا آئے۔ پھر میں نے پاتم سے بات کی اور فون بند کر دیا۔ یہ میرے لیے بڑی خوش آئندہ بات تھی کہ سکھدر کو بدلے ہوئے لیے میں وہ شخص بھی پہچان نہیں سکا تھا جس نے صرف 3-4 روز پہلے اسے دیکھا تھا۔ سکھدر دوپہر 2 بجے کے قریب واپس آیا۔ اس نے 3 شاپنگ بیگ تھائی کے حوالے کیے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں حیرت ہوگی باس، آج دوپہر کا کھانا میں نے اس پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا جس نے اس رات ہمیں روکا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں باس، سکھدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں ایک ریسٹورینٹ میں گھس گیا۔ اتفاق سے جس ٹیبل پر مجھے جگہ ملی وہاں وہی پولیس آفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یونیفارم میں نہیں تھا، اس کا ایک دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم نے 2-3 مرتبہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا ہوتا تو وہیں پر مجھے دھر لیتا، لیکن اس نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس شخص کی اسے تلاش ہے وہ اس کے ساتھ میز پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ بہت بڑا رسک لیا تم نے، میں نے اسے گھورا۔ اگر تم دھر لیے جاتے تو ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ رسک تو لینا ہی تھا باز، سکھدر نے کہا۔ بہرحال یہ اطمینان تو ہو گیا کہ اب نہ تو پولیس مجھے شناخت کر سکتی ہے اور نہ ہی پیڈرو کے آدمی۔ چلو یہ اطمینان تو ہوا، میں نے کہا۔ سکھدر باتیں تو مجھ سے کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں ادھر ادھر گردش کر رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت حال میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تھائی کچن میں تھی نویتا پرساد کے پاس اور جانکی اپنے کمرے میں۔ میں سمجھ گیا کہ سکھدر کی نظریں کیا تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 3 بجے کے قریب تھائی نے میز پر کھانا لگایا۔ جانکی، نویتا اور پرساد بھی وہیں آ گئے۔ پرساد کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ سکھدر کو بھی کھانے کے لیے کہا گیا لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ تو کھانا کسی ریسٹورینٹ سے کھا کر آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھائی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ نویتا بھی پرساد کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ جانکی میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ میں نے پہلی مرتبہ یہ بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ جانکی جب میری طرف دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آتی تھی۔ ٹھیک 6 بجے پاتم کا فون آ گیا۔ یس باس، کیا حکم ہے؟ اس نے پوچھا۔ پیڈرو یا دارا میں سے کسی کا پتہ چلا؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دارا تو کسی بل میں گھسا ہوا ہے، پیڈرو پولیس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ ویسے آج کل وہ شیام اسکوائر پر واقع سن شائن کلب میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک چھوٹا سا کیسینو ہے جہاں بڑے پیمانے پر جوا ہوتا ہے۔ سنا ہے کوئی باہر کا آدمی یہاں سے کبھی جیت کر نہیں گیا۔ وہاں حسین اور 9 عمر لڑکیاں ہیں جو بازی پلٹنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پیڈرو کو زیادہ آمدنی ایسے ہی اڈوں سے ہوتی ہے، اس لیے وہ ان اڈوں کا دورہ کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آج رات بھی وہاں آئے گا، میں نے کہا۔ اسے آنا چاہیے، پاتم نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم 9 بجے سن شائن پہنچ جاؤ۔ سکھدر بھی وہاں ہوگا مگر تم دونوں ایک دوسرے سے شناسائی ظاہر نہیں کرو گے۔ اور اب میری بات توجہ سے سنو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میں نے کہا۔ اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے سمجھانے لگا۔ میں نے فون بند کر دیا اور پھر 7 بجے کے قریب میں نے سکھدر کو بھی سب کچھ سمجھا کر سن شائن بھیج دیا۔ رات 10 بجے کے قریب ہم کھانا کھا رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جانکی نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ بات کرتے اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ دوسری طرف پاتم تھا جو تیز لہجے میں کچھ بتا رہا تھا۔ پاتم، میں وجدان بول رہا ہوں، شروع سے بتاؤ کیا بات ہے، تم گھبرائے کیوں ہو؟ میں نے کہا۔ بہت گڑبڑ ہو گئی ہے باس، پاتم نے کہا۔ آدھا گھنٹہ پہلے پیڈرو کا چھوٹا بھائی سامی کیسینو میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے میں نے مہاراج کے ایک آدمی کان کو بھی اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اوپر والے ہال کی طرف چلا گیا۔ کان کو تم جانتے ہو؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ بہت اچھی طرح، وہ ٹک ٹک چلاتا ہے، پاتم نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا۔ کان کے اوپر جانے کے تھوڑی دیر بعد اوپر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی اور اس کے فوراً بعد ایک کان کی لاش سیڑھیوں پر لڑکتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اسے 3 گولیاں لگی تھی، ایک پیشانی میں اور 2 سینے پر۔ وہ سیڑھی سے نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ کیا وہ کانگی ہے؟ یس باس، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے جمنازیم میں اسے موئے تھائی کی ٹریننگ لی تھی، پاتم نے جواب دیا۔
سکھدر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ زینے پر کان کی لاش گرنے کے بعد وہ اوپر چلا گیا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا، پاتم نے کہا۔ فائرنگ سے کیسینو میں بھگدڑ مچ گئی تھی، لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ چند منٹ میں ہی سناٹا چھا گیا، پورا بازار بند ہو چکا ہے۔ کیسینو والی عمارت سے ملحق سیام شاپنگ سینٹر کے تمام گیٹ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس ابھی تک نہیں پہنچی، کان کی لاش اندر ہی پڑی ہے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سیام اسکوائر سے آگے راماون روڈ کے چوراہے پر ایک پبلک فون بوتھ ہے، پاتم نے کہا۔ تم وہیں آس پاس انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، میں نے کہتے ہوئے فون بند کر دی اور کریڈل ٹیپ کر کے ماسٹر اوچن کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ کال ماسٹر کے ایک شاگرد نے ریسیو کی تھی۔ جمنازیم میں کان کے قتل کی اطلاع پہنچ گئی تھی اور ماسٹر اوچن اپنے چند آدمیوں کے ساتھ سیام اسکوائر کی طرف جا چکا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ تھائی اور جان کی میری طرف دیکھ رہی تھی، انہیں اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ کان کو قتل کر دیا گیا ہے تو ان دونوں کے چہرے دھواں ہو گئے۔ میں سیام اسکوائر جا رہا ہوں، ماسٹر اوچن بھی وہاں پہنچ چکا ہوگا، میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، تھائی یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ نہیں تھائی، ہو سکتا ہے وہاں مزید کوئی گڑبڑ ہو، میں اکیلا ہی جاؤں گا، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ایسی نازک اور سنگین صورتحال میں تھائی مجھے اکیلے نہیں جانے دے گی۔ اس کی وجہ سے اگرچہ مجھے کچھ الجھن پیش آ سکتی تھی، لیکن میں اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے خنجر والا اسٹریپ اپنی دائیں پنڈلی پر باندھ لیا اور جوتے پہننے لگا۔ جب میں تیار ہو کر اٹھا تو وہ مجھ سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے پستول اپنی پتلون کی جیب میں ڈالا، ہم دونوں کمرے سے نکل آئے۔ جان کی گیٹ تک ہمیں چھوڑنے آئی تھی، ہم جیسے ہی باہر نکلے اس نے گیٹ بند کر دیا۔ میں اور تھائی تیز قدم اٹھاتے ہوئے ٹاکسن روڈ والے چوراہے پر آ گئے، جہاں سے ہمیں فوراً ٹیکسی مل گئی۔ ہم جس انداز میں ٹیکسی میں بیٹھے، ڈرائیور سمجھ گیا کہ ہم جلدی میں ہیں۔ اس نے ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھائی اور رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ میں نے اسے سیام اسکوائر چلنے کا کہا تھا، مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچے۔ پولیس نے اس علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہماری ٹیکسی کو بھی راماون روڈ والے چوراہے پر روک لیا گیا۔ میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر آیا۔ تھائی بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ چوراہے پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ پولیس انہیں سیام اسکوائر کی طرف جانے سے روک رہی تھی۔ پولیس کو پتہ چل گیا تھا کہ مہاراج کا ایک آدمی مارا گیا ہے، اس لیے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے۔ لوگوں کے ہجوم میں پاتم موجود تھا، وہ ہمارے پاس آ گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مہاراج کے آدمی ابھی نہیں پہنچے تھے، اور پھر ٹھیک اسی وقت دو چھوٹے پک اپ ٹرک وہاں پہنچ گئے۔ ان دونوں میں مہاراج کے آدمی بھرے ہوئے تھے۔ اگلے ٹرک پر ماسٹر اوچن کھڑا تھا۔ پولیس نے دونوں ٹرکوں کو روک لیا۔ میں نے تھائی کو پاتم کے پاس رکنے کو کہا اور دوڑ کر اگلے ٹرک پر سوار ہو گیا۔ ماسٹر اوچن نے مجھے دیکھ لیا، وہ چیخ چیخ کر پولیس والوں سے بحث کر رہا تھا، لیکن پولیس والے راستہ دینے کو تیار نہ تھے۔ وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈوں سے ٹرک کو پیچھے لے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ماسٹر اوچن ٹرک سے نیچے کود گیا اور پھر اس نے دونوں ٹرکوں کے ڈرائیوروں سے چیخ کر ٹرک آگے لے جانے کو کہا۔ ٹرک ایک جھٹکے سے حرکت میں آئے، پولیس والے اچھل کر ایک طرف ہٹ گئے۔ ماسٹر اوچن دوڑ کر ٹرک کے پائیدان پر سوار ہو گیا، پولیس والے بھی ٹرک کے پیچھے بھاگے۔ سیام اسکوائر سے ملحق بلڈنگ کے سامنے بھی پولیس والے کھڑے تھے۔ ٹرک رکتے ہی لڑکے کود کر نیچے اتر آئے۔ کسی کے ہاتھ میں ہاکی تھی، کسی کے پاس تلوار، کوئی خنجر بدست تھا، اور کچھ لڑکوں کے پاس ریوالور یا پستول وغیرہ بھی تھے۔ پولیس پارٹی کے انچارج انسپکٹر نے روکنے کی کوشش کی تو ماسٹر اوچن چیخ کر بولا، آفیسر، ہم پولیس سے نہیں الجھنا چاہتے، ہم اپنے آدمی کی لاش لینے آئے ہیں۔ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم زبردستی کریں گے اور پورے شہر کی پولیس بھی ہمیں روک نہیں سکے گی۔ پولیس آفیسر ماسٹر اوچن کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ مہاراج کی طاقت سے بھی واقف تھا، لیکن اسے اپنی ڈیوٹی بھی دینی تھی۔ اس نے برائے نام مزاحمت کی۔ لڑکے پولیس والوں کو دھکے دیتے ہوئے کیسینو کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ میں بھی ماسٹر اوچن کے ساتھ عمارت میں گھس گیا۔ کان کی لاش اوپر والے ہال کو جانے والے زینے کے قریب فرش پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ خون سے تر تھا، ایک گولی پیشانی میں اور دو سینے میں لگی تھی۔ لاش کے قریب قالین پر خون جمع ہوا تھا، اس کی بے نور آنکھیں چھت کو گور رہی تھی۔ میں لاش پر جھک گیا، دو آنسو میری آنکھوں سے نکل کر لاش پر گرے۔ ماسٹر اوچن اور بہت سے لڑکے لاش کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ کچھ لڑکے اوپر چلے گئے۔ چند منٹ بعد ہی اوپر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نیچے کھڑے ہوئے لڑکوں نے بھی کارروائی شروع کر دی۔ فرنیچر اور روڈ جوا کھیلنے کے لیے استعمال ہونے والی مشین وغیرہ بھی توڑی جانے لگی۔ چند پولیس والے بھی اندر گھس آئے جو ان لڑکوں کو توڑ پھوڑ سے روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن لڑکے بفرے ہوئے تھے۔ بعض لڑکوں کی پولیس والوں سے ہاتھا پائی بھی ہو رہی تھی۔ ماسٹر اوچن اور میں نے کان کی لاش اٹھائی اور باہر کی طرف لپکے۔ اس وقت چند اور پولیس والے اندر گھس رہے تھے۔ لاش کو ایک پک اپ ٹرک کے فرش پر لٹا دیا گیا۔ پولیس افیسر چیخ چیخ کر ماسٹر اوچن سے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے لڑکوں کو تقریب کاری سے روکے، بصورت دیگر اسے بھی کوئی سخت اقدام اٹھانا پڑے گا۔ ماسٹر اوچن نے ہونٹوں پر انگلیاں دبا کر سیٹی بجائی۔ عمارت میں موجود لڑکے دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے باہر آ گئے اور ٹرکوں پر چڑھنے لگے۔ میں بھی ایک ٹرک پر لٹک گیا۔ ماسٹر اوچن بھی اسی ٹرک پر تھا۔ دونوں ٹرک حرکت میں آئے۔ موڑ پر پہنچ کر میں نے ماسٹر اوچن کو اشارہ کیا اور ٹرک سے اتر گیا۔
تھائی اور پاتم سامنے ہی کھڑے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ میں نے پاتم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے سیام اسکوائر سے آگے ہوسٹن چٹ روڈ کی طرف سے شور سنائی دیا۔ سرخ رنگ کے ایک پک اپ ٹرک اور 3 کاریں اس گلی سے سیام اسکوائر کی طرف مڑی تھی۔ ان میں پیڈرو کے آدمی بھرے ہوئے تھے۔ مجھے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ پولیس والے ان گنڈوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے تھائی اور پاتم کو اشارہ کیا۔ پاتم نے تھائی کا ہاتھ پکڑ دیا اور اسے ایک طرف کھینچنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس جگہ پر بہت ہجوم تھا، لیکن اب لوگ ادھر ادھر کھسکنے لگے تھے۔ ہم پایا تھائی روڈ پر ہوٹل ایشیا کی طرف جا رہے تھے۔ چند گز کا فاصلہ طے کر کے پاتم ایک تنگ سی گلی میں موڑ گیا اور پھر کچھ دور کھڑی ہوئی پیلے رنگ کی ایک ٹیکسی کے قریب رک گیا۔ اس نے تھائی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جیب سے چابی نکال کر ٹیکسی کا دروازہ کھولنے لگا۔ ٹیکسی جس وقت حرکت میں آئی اس وقت سیام اسکوائر کی طرف سے پہلی گولی چلنے کی آواز سنائی تھی۔ چند سیکنڈ تک فضا پر سکوت سا طاری رہا اور پھر یوں لگا جیسے وہاں محاذ کھل گیا ہو۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ پیڈرو کے گنڈے پولیس والوں سے پھٹ گئے تھے۔ وہ تنگ سی گلی تھی جس کے دونوں طرف اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی گاڑیاں کھڑی تھی۔ کار اس گلی سے نکل کر کشادہ سڑک پر آ گئی۔ تقریباً 1 فرلانگ آگے نہر کا پل تھا اور اس سے آگے یہ سڑک ہوٹل ایشیا کے سامنے سے گزرتی ہوئی نیو فیٹ بوڈی روڈ سے جا ملتی تھی۔ کہاں جانا ہے باز؟ پاتم نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وارڈ ٹریمٹ، وہ لوگ وہیں گئے ہوں گے، میں نے جواب دیا، لیکن ہم شاید مخالف سمت میں نکل آئے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سوئے پھایا نیک سے ہوتے ہوئے بنگا روڈ کی طرف نکل جائیں گے، پاتم نے کہا۔ یہ ٹیکسی کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی، کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ میں نے سوچا چلو اسی سے کام نکالو، پاتم نے کہا۔ ہماری ٹیکسی ابھی نہر کے پل سے چند گز دوری تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک کار تیزی سے آگے نکل گئی اور پھر عین پل کے اوپر وہ کار سڑک پر اس طرح آڑی ترچھی ہو کر رک گئی کہ راستہ بند ہو گیا۔ پاتم نے پوری قوت سے بریک لگا دیا۔ ٹیکسی بریک کی تیز چرچراہٹ کے ساتھ لہراتی ہوئی پل کی ریلنگ سے ٹکرا کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھ سکتا دوسری کار سے 2 آدمی اتر آئے۔ ان دونوں کے پاس آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ انہوں نے ایک طرف سے مجھے اور دوسری طرف سے تھائی کو رائفلوں کی زد پر لے لیا۔ تم دونوں خاموشی سے نیچے اتراؤ، اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے، ایک نے غرا کر کہا۔ میں نے تھائی کی طرف دیکھا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ تھائی بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ وہ دونوں ہمیں اپنی کار کے قریب لے آئے۔ ان میں سے ایک نے ہم دونوں کے لباس تھپ تھپا کر دیکھے اور تھائی کی پتلون کی جیب سے پستول نکال لیا۔ میرا لباس بھی اس نے پتلون کی جیبوں تک ہی تھپ تھپایا تھا۔ اگر وہ ذرا نیچے تک تلاشی لیتا تو میرا خنجر بھی مجھ سے جدا ہو چکا ہوتا، مگر پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر محفوظ ہی رہا۔ پاتم پر انہوں نے توجہ نہیں دی، اسے ٹیکسی ڈرائیور ہی سمجھے تھے اور ظاہر ہے کسی ٹیکسی ڈرائیور سے انہیں کیا دشمنی تھی۔ پاتم بھی اپنی سیٹ پر سیما صاحب بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں اس کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ ایک آدمی میرے ساتھ دروازے کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے رائفل اس طرح رکھی کہ اس کی نال میری پسلیوں میں چبھ رہی تھی۔ دوسرا آدمی تھائی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ٹیکسی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے پاتم کی طرف دیکھا اور رائفل تان کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹریگر دباتے اس نے رائفل کی نال ذرا نیچے کی طرف جھکا لی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، تھائی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس آدمی کو پاتم پر رائفل تانے دے کر میں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پاتم کی چیخ کی بجائے میں نے دھماکے کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے گولی پاتم پر نہیں، ٹیکسی کے اگلے ٹائر پر چلائی تھی اور ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ کار کا انجن سٹارٹ ہی تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے کار کا رخ سیدھا کر کے اسے ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ کار تیزی سے سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میں اور تھائی ان دونوں آدمیوں کے بیچ میں دبے بیٹھے تھے۔ ایک رائفل میری پسلیوں سے لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف تھائی بھی رائفل کی زد میں تھی۔ ہم دونوں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ صورتحال اگرچہ ہمارے لیے بے حد سنگین تھی، لیکن میں ان لوگوں کی حماقت پر دل ہی دل میں خوش تھا۔ پاتم کو انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اور میں مطمئن بھی تھا کہ پاتم ہمارا سراغ لگا لے گا۔ کار وکٹر مونومنٹ سے ڈانگ روڈ پر مڑ گئی اور ایکسپریس وے عبور کرتی ہوئی اشوک روڈ پر آ گئی اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کشادہ گلی میں مڑ گئی۔ گلی کے موڑ پر سوئے تلاد نام کا بورڈ میں نے دیکھ لیا تھا۔ کار رکشہ دار کوٹھی کے سامنے رک گئی، گیٹ کھلا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں اغوا کرنے والوں کا تعلق پیڈرو یا دارا کے گروہ سے ہوگا اور ظاہر ہے ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ ہمیں کار سے اتار کر دھکے دیتے ہوئے اندر لے آیا گیا اور پھر جیسے ہی ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے، سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ سوامی رگھوناتھ تھا۔ وہ تخت پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی مہاراج اپنی راجدھانی کے سنگاسن پر براجمان ہو۔ اسے دیکھ کر میری گردن پر چیونٹیاں سی بھیگنے لگی۔ اس رات آشرم میں نے اسے دور ہی سے دیکھا تھا، لیکن آج میرے اور اس کے درمیان صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ سوامی رگھوناتھ کو آشرم میں دیکھ کر میں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا کا بد ہوئیت ترین آدمی تھا اور اب تو اس کی ہوئیت کچھ اور بھی بھیانک ہو گئی تھی۔ چہرے پر دائیں طرف رخسار کا گوشت چل گیا تھا جس سے اس کی دائیں آنکھ بھی کھینچی ہوئی لگ رہی تھی۔
سر کے بال بھی سامنے سے جل چکے تھے. کھوپڑی کے پیچھے کی طرف جو بال بچے تھے ان کی اس نے چٹیاں سی بنا لی تھی. ہندو پنڈتوں اور سادھوؤں میں عام طور پر گنجے سر پر اس قسم کی چٹیاں دیکھنے میں آتی ہیں. اس کا بایاں بازو بھی کندھے کے قریب سے جلا ہوا تھا اور ایک ٹانگ پر بھی جلنے کا نشان نظر آ رہا تھا. آشرم میں آتش زدگی والے واقعے کے بعد اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا گیا تھا. عام خیال تھا کہ وہ بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہے. اخبارات نے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا. مجھے پہچانا بالک؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا. اس کی سرخ آنکھیں حلقوں میں سے ابلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تمہیں پہچاننے کے لیے ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں. تم جیسے شیطان تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیے جاتے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم اس آگ سے بچ کیسے گئے. میں نے کہا شیطان کبھی نہیں مرتا اور بھلا آگ شیطان کو کیسے جلا سکتی ہے. رگھوناتھ نے کہا اس رات اور اس کے بعد یہاں جو کچھ بھی ہوا اس کے پیش نظر مجھے یہ شہر تو کیا یہ ملک ہی چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے تھا. لیکن میں اس شخص کو نرک میں پہنچائے بغیر یہاں سے کیسے جا سکتا تھا جس نے میرے سنسار کو جلا کر راکھ کر ڈالا. میں تو بہت دنوں سے تمہاری تلاش میں تھا مورکھ. میں نے بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈا ہے. اب میں تم سے اپنی بربادی کا انتقام لے سکوں گا. یہ بھول ہے تمہاری رگھوناتھ. میں نے کہا تمہارے آدمی ایک ایسی غلطی کر چکے ہیں جس کا انجام تمہارے حق میں بہت بھیانک ہوگا. پہلے تو تم بچ گئے تھے لیکن اب نہیں بچ سکو گے. میرے ان چیلوں نے تمہیں یہاں لانے میں کوئی غلطی نہیں کی. مجھے تلاش تو تمہاری تھی لیکن تمہارے ساتھ یہ ناری اسے تو میں بونس سمجھوں گا. میں تو بہت دنوں سے کسی حسین عورت کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا. میرے چیلوں نے کوئی غلطی نہیں کی. میں ان سے بہت خوش ہوں. جس شخص کو یہ ڈرائیور سمجھ کر چھوڑ آئے ہیں وہ میرا ساتھی ہے جو کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے اور پھر تم لوگوں کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. میں نے کہا. رگھوناتھ ایک لمحے کو چونکا. اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک خوفناک کہکا لگاتے ہوئے بولا شاید تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن میں کسی جان سے میں نہیں آؤں گا. آج یہاں ایسا کوئی چمتکار نہیں ہوگا. تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. تمہیں ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ دیکھنے والے بھی تھرا اٹھیں گے. تمہارے جسم کے ٹکڑے پورے شہر میں پھیلائے جائیں گے جنہیں سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ہاتھی کی طرح جھولتا ہوا میری طرف بڑھا. دارا بے وقوف ہے, کم عقل اور بزدل بھی. اپنے ساتھ اتنی شکتی ہونے کے باوجود وہ اب تک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. لیکن میری شکتی دیکھی تم نے, کتنی آسانی سے تم میرے قبضے میں آ گئے. دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے گی. پہلے میں تمہارے کان کاٹوں گا, پھر ناک, پھر ہونٹ, اس کے بعد ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی باری آئے گی. میں ایک ایک انگلی کاٹوں گا جس طرح کسائی بکرے کا ماंس کاٹتا ہے. بڑا مزہ آئے گا. لیکن پہلے میں اس ناری کا گھونٹ تو بھر لوں. بڑے دنوں سے پیاسا ہوں, آج میری پیاس بجھ جائے گی. وہ تھائی کی طرف مڑ گیا. تھائی کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے. جب وہ میرے ساتھ تھی تو ہم بڑے بڑے کٹھن مراحل سے گزرے تھے. ہم نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا. لیکن یہ صورتحال بڑی خوفناک تھی. دو آدمی ہم پر رائفلیں تانے کھڑے تھے. کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ کم از کم مجھے گولیوں سے بھون دیتے. یہ تو واقعی بہت سندر ہے. رگھوناتھ دو انگلیوں سے تھائی کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے بولا. تھائی ایک دم پیچھے ہٹ گئی. اسے ہاتھ مت لگانا راکشس. میں چیخا. ہاں میں راکشس ہوں اور کسی راکشس کو برے کام سے نہیں روکا جا سکتا, رگھوناتھ نے کہا اور ایک بار پھر تھائی کی طرف متوجہ ہو گیا. تھائی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی. رگھوناتھ نے اچانک ہی اس کی قمیض پر ہاتھ ڈال کر زوردار جھٹکا دیا. قمیض پھٹ گئی. تھائی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی. میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک گن مین نے رائفل کی نال میرے پہلو سے لگا دی. اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو بھون کر رکھ دوں گا, وہ گرایا. میری مٹھیاں بھینچ گئی. رگھوناتھ نے تھائی کی پھٹی ہوئی قمیض کھینچ کر اس کے جسم سے الگ کر دی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکروہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا. تھائی پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی. رگھوناتھ آگے بڑھا اور تھائی کو دبوچ لیا. تھائی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور اسی جدوجہد میں اس نے رگھوناتھ کی کلائی پر دانت کاٹ دیے. رگھوناتھ بل اٹھا اور تھائی کو اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے کا موقع مل گیا. رگھوناتھ پھر اس کی طرف لپکا. میں نے ایک بار پھر اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر گن مین نے رائفل میرے پہلو سے لگا دی. میں بے بس ہو کر رہ گیا. میری مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی. غصے کی شدت سے دانت بھی اس طرح بھینچ گئے تھے کہ جبڑوں میں درد ہونے لگا تھا. تھائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور رگھوناتھ دونوں ہاتھ پھیلائے اس طرح بار بار اس کی طرف لپک رہا تھا جیسے مرغی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو. دونوں گن مین کہہ کے لگا رہے تھے اور میرا خون کھول رہا تھا. بلاخر تھائی رگھوناتھ کی گرفت میں آ گئی. میں نے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو سامنے کھڑے ہوئے گن مین نے رائفل کی نال جھکا کر ٹریگر دبا دیا. کمرہ تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھا. کئی گولیاں میرے پیروں کے قریب فرش پر لگی تھی. میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. اب اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمام گولیاں تیرے جسم میں اتار دوں گا, گن مین گرایا. میں غصے میں کانپ رہا تھا. تائی کی چیخیں میری سما سے ٹکرا رہی تھی. میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی. میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو قریب کھڑے ہوئے گن مین نے میرے کولے پر اس زور سے لات ماری کہ میں لڑکھڑا کر رگھوناتھ کے قریب فرش پر گرا. میری دائیں ٹانگ مڑ گئی تھی. رگھوناتھ کسی خونخوار بیڑیے کی طرح تھائی کو بمبوڑ رہا تھا اور تھائی چیخ رہی تھی.
फौरी से उठने की कोशिश करते हुए मेरी नजरें अपनी मुड़ी हुई टांग पर पड़ी और उसके साथ ही मेरे जहन में रोशनी का झमाका हुआ।